بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدات کے حوالے سے کچھ چیزیں سن لی ہیں۔ آج انشاءاللہ کچھ ایسی چیزیں بیان کی جائیں گی جن سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہم پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ سب سے پہلی چیز ہے شرائط زکوٰۃ، دوسری چیز ہے اموال زکوٰۃ، اور تیسری چیز ہے نصاب زکوٰۃ، اور چوتھی چیز ہے مصارف زکوٰۃ۔ اب ہر ایک کی تفصیل کو انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے شرائط زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کی شرائط کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا مسلمان ہونا، غیر اسلام والا جو شخص ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ نمبر 2 بالغ ہونا، اگر کوئی بچہ ہے نابالغ، وہ کروڑ پتی بھی ہے ارب پتی بھی ہے، اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا، سمجھدار ہونا، اگر کوئی شخص پاگل ہے اگرچہ وہ اربوں پتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے مالک نصاب ہونا، اس کی انشاءاللہ آخر میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ پانچویں چیز ہے کہ اس مال پر پورا سال گزر جانا۔ چھٹی چیز ہے کہ اس مال پر ہوتے ہوئے انسان پر قرض نہ ہو، وہ سارا مال قرض سے فارغ ہو۔ اگر اس پر اتنا ہی قرض ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اب دوسری چیز آ جاتی ہے اموال زکوٰۃ۔ یہ تو شرائط زکوٰۃ میں نے عرض کر دی۔ دوسری چیز ہے اموال زکوٰۃ، کہ کس کس مال پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ بہت سارے ہمارے ذہنوں کے اندر سوال ہوتے ہیں، جی فلاں چیز پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں، فلاں پہ ہے یا نہیں۔ تو جو میجر چیزیں ہیں زکوٰۃ کے اموال کے حوالے سے وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی، اور نمبر 4 مال تجارت۔ سونا اور چاندی، اس کے حوالے سے فقہاء نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ چاہے یہ ملاوٹ والا ہو سونا چاندی، چاہے خالص ہو، چاہے اس کا وہ بسکٹ ہو، چاہے جس بھی انداز سے ہو، استعمال شدہ ہو یا لوکر میں رکھا ہو یا غیر استعمال ہو، چاہے سونے چاندی کے برتن ہی کیوں نہ ہو، بہر صورت سونا اور چاندی اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کس نے دینی ہے، شوہر نے یا بیوی نے؟ جس کی ملکیت ہوگا وہی اس کی زکوٰۃ دے گا۔ اگرچہ اختیار ہے کہ شوہر ادا کر سکتا ہے بیوی کی طرف سے، بیوی شوہر کی طرف سے ادا کر سکتی ہے، لیکن جس کی وہ ملکیت میں ہوگا وہی اس کو اس کی زکوٰۃ دینے کا حقدار ہے۔ اگر شوہر نے بیوی کو زیور لے کر دے دیا اور بیوی کی ملکیت کر دیا تو اب شوہر بری و ذمہ ہے، بیوی پر لازم ہے کہ وہی اس کی زکوٰۃ نکالے گی۔ اور اگر شوہر نے ویسے اس کو لے کر دے دیا کہ پہننے کے لیے وہ یوز کرتی رہے لیکن اپنی ملکیت میں رکھا، تو اب زکوٰۃ دینا شوہر پر لازم ہے، بیوی پر زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح میں نے تیسری چیز عرض کی، اموال زکوٰۃ کے اندر کرنسی چاہے اپنے ملکی ہو چاہے غیر ملکی ہو، اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ کسی کے پاس پرائز بانڈ ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے کرنسی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ کسی کے پاس ڈالر ہیں یا اس نے ریال رکھے ہوئے ہیں یا درہم دینار رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کرنسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب یہ کرنسی اس کی چاہے جیب کے اندر موجود ہو، کیش کی صورت میں موجود ہو، یا بینک کے اندر اس نے جمع کروا رکھی ہے، یا اس نے یہی کرنسی کسی جگہ انویسٹ کر رکھی ہے، کاروبار شروع کیا ہوا ہے، وہاں اس نے یہ رقم لگا رکھی ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اموال زکوٰۃ کے اندر مال تجارت چوتھی چیز آتی ہے۔ اب مال تجارت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو بیچنے کے ارادے سے خریدی گئی ہو۔ آپ نے اگر فریج خریدی ہے اس نیت سے کہ میں اس کو بیچ دوں گا، یا آپ نے اپنی ایسی دکان بنا رکھی ہے جہاں چند چیزیں آپ نے رکھی ہیں، 2-4 فریجیں ہیں، 2-4 واشنگ مشینیں ہیں، یا اور چیزیں آپ نے رکھی ہیں، آپ نے وہ اس نیت سے خریدی تھی کہ میں ان کو بیچ دوں گا۔ اب ان تمام چیزوں کی مالیت کو دیکھیں گے، اگر نصاب کو پہنچتی ہیں تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح مال تجارت کے اندر جنرل سٹور بھی آ جاتا ہے، کہ جس نے جنرل سٹور بنایا ہے اس کے اندر اس نے جتنی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ اس نے اس نیت سے خریدی ہیں کہ میں ان کو بیچ دوں گا، چنانچہ اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔
اسی طرح مال تجارت کے اندر میڈیکل سٹور آ جاتا ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی میڈیسن اس نے رکھی ہے وہ اس نیت سے خرید کر لایا ہے کہ میں نے اس کو بیچ دینا ہے۔ اب یہ ایک قاعدہ آپ کو بیان کر دیا کہ مال تجارت ہر وہ چیز جو اس نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، اور ہر وہ چیز جو اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں لی، بس ویسے ہی لے لی ہے اپنے گھر کی ضرورت کے لیے، تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اگر کسی نے پلاٹ خرید لیا کہ کل کو بچے جوان ہوں گے وہاں مکان بنا لیں گے، اب وہ پلاٹ چاہے کتنے ہی ارب کا کیوں نہ ہو، کروڑوں کا ہی کیوں نہ ہو، اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہی نہیں ہے۔ جب اس نے پلاٹ بیچنے کی نیت سے خرید لیا، اپنا گھر اس کا موجود ہے، ساتھ اس نے ایک پلاٹ بھی خرید لیا کہ کل کو مہنگا ہوگا تو بیچ دوں گا، اب یہ بیچنے کی نیت سے اس نے لیا، تو اب یہ جتنے کا بھی لیا ہے اس کی مالیت کے حساب سے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ تو مال تجارت کی اگر سمجھ آ گئی تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یاد رکھیے، جو چیزیں ضرورت کے اندر آتی ہیں، حاجت اصلیہ کے اندر آتی ہیں، ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ حاجت اصلیہ ضرورت کی چیزیں کیا کیا ہیں؟ انسان کے رہنے کا مکان ہے، اب یہ مکان چاہے کروڑوں کا ہی کیوں نہ ہو اپنے رہنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنا بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، یا اس نے فیکٹری بنا رکھی ہے، اس کے اندر کچھ آلات رکھے ہوئے ہیں جیسے مشینری ہے یا کوئی اور ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن کے ذریعے وہ اپنا بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے۔ اب اس نے یہ جو مشینیں خریدی ہیں یا جو آلات خریدے ہیں یہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے، بلکہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس مشین سے میں مال بناؤں گا اور اس مشین کے ذریعے جو بھی مال بنے گا وہ میں آگے بیچتا رہوں گا، تو اس مشین پر جو آلہ اس نے خریدا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی گاڑی لے لی ہے یا رکشہ لے لیا ہے کہ آگے اس نے رینٹ پر دیا ہوا ہے، اب یہ جو رینٹ پر دیا ہوا رکشہ یا جو گاڑی ہے یہ اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں لی بلکہ اپنا بزنس چلانے کے لیے ایک آلے کے طور پر لی ہے، تو اب اس رکشہ یا اس گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ اس پر جو آنے والی آمدن ہے اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے ایک اور گھر خرید لیا، اگرچہ اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں، ویسے اس نے گھر خرید لیا اور اس کو رینٹ پر دے دیا، اگرچہ وہ خود اس میں نہیں رہ رہا، اب چونکہ یہ گھر اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا بلکہ اس لیے خریدا ہے کہ اس گھر کو میں آگے رینٹ پر دے دوں گا، اس کا کرایہ آتا رہے گا، وہ میں یوز کرتا رہوں گا، تو اب اس مکان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو اس سے حاصل ہونے والا کرایہ ہے اس پر زکوٰۃ بنے گی اگر وہ نصاب کو چیز پہنچتی ہے۔ اب آخری مسئلہ عرض کرتا ہوں، نصاب زکوٰۃ، نصاب کتنا ہے کہ انسان پر زکوٰۃ لازم ہو جائے؟ 4 چیزیں میں نے عرض کی ہیں، اگر ہمیں یہ 4 چیزیں یاد ہو گئی تو ہمیں بہت سارے مسائل یاد ہو جائیں گے۔ پہلی چیز ہے سونا، دوسری چیز ہے چاندی، تیسری چیز ہے کرنسی۔ کرنسی کی تفصیل میں نے عرض کر دی کہ کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، پرائز بانڈ ہو، یا آپ نے پیسے انویسٹ کیے ہوں یا بینک میں رکھے ہوں، بہر صورت کرنسی پر زکوٰۃ ہوگی۔ چوتھی چیز میں نے عرض کی ہے مال تجارت۔ اب نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ، اگر کسی کے پاس ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اسی طرح چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ، اگر اس کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ تیسری چیز ہے جی کرنسی۔ اب کتنی کرنسی ہو کہ اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ اس کی مقدار نصاب بیان نہیں کیا گیا، اس کا نصاب ہم لیں گے چاندی کے حساب سے کہ 52.5 تولے چاندی کی جو رقم آج کے حساب سے بنتی ہے اتنے پیسے یا اس سے زیادہ پیسے اگر کسی کے پاس ہیں، کرنسی موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح مال تجارت ہے، کسی کے پاس کوئی ایسی اشیاء خریدی ہوئی ہیں جو اس نے بیچنی ہیں، اب اس کے نصاب کتنا ہے وہ بھی بیان نہیں کیا گیا، تو اس کا اندازہ بھی ہم چاندی کے نصاب سے لگائیں گے۔ 52.5 تولے چاندی کی جو مقدار ہے، جو اس کی رقم بنتی ہے، اس کے حساب سے زکوٰۃ کو نکال دیا جائے گا۔ اب آج کے حساب سے 30 مارچ 2023 1,19,000 کے لگ بھگ نصاب بنتا ہے چاندی کا۔ 52.5 تولے چاندی کی جو رقم ہے آج کے حساب سے 1,19,000 روپیہ اگر کسی کے پاس موجود ہے اور اس پر پورا سال بھی گزر گیا ہے اور وہ مال ہے بھی ضرورت سے زائد، اب اس پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بڑا کشمکش لوگ شکار ہو جاتے ہیں اس چیز کے اندر کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں،
یہ اصول یاد رکھیے، 7.5 تولے سونا ہو تو ہی زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا سے کم اگر اس کے پاس ہے، یعنی 6 تولے سونا ہے اس کے پاس، باقی جو 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ اس کے پاس چاندی بھی زیرو ہے، کرنسی بھی زیرو ہے، مال تجارت بھی زیرو ہے، تو اب جو 6 تولہ سونا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ دوبارہ اصول سمجھیے، 7.5 تولے سونا ہو تو زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کسی کا 7.5 تولے سے کم سونا ہے، 6 تولے سونا ہے اس کے پاس، تو نیچے بھی ہم نے چیزیں دیکھنی ہے کہ چاندی بھی زیرو ہے، کرنسی بھی زیرو ہے، مال تجارت بھی زیرو ہے، تو اب اس 6 تولے پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے بس، اس کی مالیت آپ جانتے ہوں گے تقریباً 2 لاکھ روپیہ بنتی ہے، اور چاندی کا نصاب کیا بیان کیا گیا؟ 1,19,000 روپیہ کم و بیش۔ اب اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس چاندی زیرو ہے، اگر کرنسی دیکھی جائے تو اس کے پاس 10 روپے موجود ہیں، اب 2 لاکھ اور 10 روپے جمع کریں تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 1,19,000 سے زائد ہوتے ہیں، تو گویا کہ اب 1 تولہ سونے پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر یہ اصول سمجھ آ گیا ہے تو میں دوبارہ پھر عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ چیزیں یاد ہو جائیں۔ اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے، چیزیں 4 ہی ہیں، یہ میری انگلیوں کا اشارہ آپ دیکھ رہے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، تیسرے نمبر پہ کرنسی ہے، چوتھے نمبر پر کیا چیز آ رہی ہے؟ مال تجارت۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ ہوگی، 52.5 تولے چاندی ہے تو زکوٰۃ ہوگی، کرنسی 52.5 تولے چاندی کی مقدار ہے تو زکوٰۃ ہوگی، مال تجارت کی مقدار 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کسی کے پاس یہ ساری چیزیں کم ہیں، تھوڑی تھوڑی ہیں، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑی سی کرنسی ہے اور تھوڑا سا مال تجارت ہے، ان سب کو ملا کر اگر 1,19,000 کے لگ بھگ رقم بن جاتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے تو اس کے پاس کم از کم 10 روپے تو پورا سال رہتے ہی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس 1 تولہ سونا بھی پڑا ہوا ہے اور پورا سال اس کا بیلنس زیرو ہو جاتا ہے کہ آج اس نے 1 لاکھ روپیہ کمایا ہے، وہ لاکھ کا لاکھ ہی کھا گیا، 10 روپے بھی نہیں بچے۔ 10 تو زیادہ مثال دے رہا ہوں، اگر 1 روپیہ بھی ہو تو اس کی بھی مالیت ہے۔ اگر انسان کوئی چیز خریدنے چلا جاتا ہے اور وہ چیز ہوتی ہے جی 101 روپے کی، آپ نے وہاں پر 100 روپیہ دیا تو وہ کہہ دے گا بھائی کمپیوٹر میں رسید نکال کے دینی ہے، 1 روپیہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا، تو آپ ظاہر ہے وہاں پر 1 روپے کی بجائے 5 بھی دے دیتے ہیں، 10 بھی دیتے ہیں، بس اوقات ہم واپس بھی نہیں لیتے، 99 کی چیز بھی ہو تو 1 روپیہ یہ حیثیت رکھتا ہے، مالیت رکھتا ہے۔ جب اس کو ہم سونے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ چاندی کا نصاب بن جائے گا، اب ہمیں اس کی زکوٰۃ نکالنا ہوگی۔ اب کتنی زکوٰۃ نکالی جائے؟ 1,19,000 یہ نصاب بیان ہوا ہے، اور جتنا بھی نصاب بن جائے انسان کا، 1,19,000 سے اوپر اگر کرنسی ہے یا سونا ہے، ساری چیزوں کو ملا کر آپ 40 پر اس کو تقسیم کر دیں، جو جواب آئے گا وہی آپ کی زکوٰۃ بنے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کی وہ زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو 40واں حصہ کتنے پیسے بنیں گے؟ 2500 روپیہ۔ 40واں حصہ کتنے بنیں گے؟ 2500 روپیہ، یعنی کہ 1 لاکھ پر اس کو صرف 2500 روپیہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور یہ دینا لازم ہے، اس نے کوئی احسان نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ فرض کیا ہے۔ اگر پھر بھی کسی کا اس حوالے سے سوال ہو تو میں حاضر ہوں، انشاءاللہ اس کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ ویسے بھی ہمارے بھائی نے ماشاءاللہ ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کا لنک بھی لے سکتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو بھی میں حاضر ہوں، آپ بعد میں بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو فرائض ہیں ان کو ہمیں سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔